عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلٹ ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ نظم کی 5ویں نظم سراغ راہراو پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں اس نظم کے آخری 3 شعر یعنی چوتھا، 5واں اور چھٹا یہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے نظم کے اشعار، اس کے بعد پھر ان اشعار میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے اور پھر ہم تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ یوں ہی اسی طرح راہ کے معنی راستہ، کہکشاں کے معنی کہکشاں، بہت سے ستاروں کا جھرمٹ جو ایک سفید راستے کی صورت میں آسمان پر دکھائی دیتا ہے۔ ماہ کے معنی چاند، نیر تاباں کے معنی چمکتا ہوا سورج، نور کے معنی روشنی، زینت کے معنی سجاوٹ، شوخی رفتار کے معنی چال کی شوخی، علامت کا مفہوم ہے نشانی، گرد سر راہ راستے کی دھول، خوشنما کے معنی خوبصورت، رواں ہیں مفہوم ہے چل رہے ہیں، جبیں ماتھے یا پیشانی کو کہتے ہیں، اور حسن کے دھارے سے مراد حسن کی موجیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ چوتھے شعر میں شاعر کی جو نگاہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ میری نگاہ کا جو مرکز اور محور جو ہے وہ آسمان کے مناظر ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ آسمان کے نظارے بھی جد و جہد اور تگ و دو ہی کا نتیجہ ہیں۔ اپنے خیال کی وضاحت وہ اس دلیل سے کرتا ہے کہ آسمان پر بھی ایک سفید راستہ دکھائی دیتا ہے جسے کہکشاں کہتے ہیں، جن میں روشن اور چمکتے ہوئے چاند اور سورج کے قدموں کے نشانات واضح دکھائی دیتے ہیں، جو مسلسل سرگرم سفر ہیں۔ دراصل کہکشاں لاتعداد ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے۔ یہ زمین سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے ستارے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور سفید چمکتا ہوا راستہ معلوم ہوتے ہیں۔ آسمان پر نہ صرف ستارے بلکہ چاند اور سورج بھی سفر کرتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں۔ اگر تمام اشیاء سکوت کا شکار ہو جائیں تو یہ دنیا ویران ہو جائے۔ اب ہم 5ویں شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر جلوہ گر خوبصورت اور خوشنما تارے کسی راہرو یعنی مسافر کی منزل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ چاند ستارے جو آسمان کی زینت ہیں، شاعر نے انہیں انسانی قدموں کی دھول قرار دیا ہے۔ یہی ستارے آسمان کی زینت اور اس کی خوبصورتی ہیں۔ آسمان پر ان ستاروں نے ایک راستے کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور یوں لگتا ہے کہ کسی مسافر اور قافلے کے گزر جانے کے بعد دھول یعنی مٹی بن کر اڑ رہے ہیں، جو مسافروں کے گزرنے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ گویا یہ چاند تارے حسن و جمال کے دھارے ہیں اور ان سے خوبصورتی جھلک رہی ہے،
دراصل شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی حرکت سے عبارت ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرنا بے حد ضروری ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے آخری یعنی چھٹے شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر موجود چاند اور ستارے جہاں آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا باعث ہیں، تو وہاں زمین کو بھی روشن اور منور کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح نیک اور صالح لوگ جنہیں زمین کی زینت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، وہ اپنے نیک اعمال کے نشانات چھوڑ جاتے ہیں جن کے راستے پر چل کر لوگ دنیا اور آخرت کے سفر کو آسان بناتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس کے قدموں کے نشانات آسمان پر لکیر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی ایسا ہی مضمون اپنے ایک شعر میں پیش کیا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ انسان نے سائنس کی ترقی کی بدولت خلا میں راکٹ چھوڑ رکھے ہیں جو خلا سے تصاویر اور معلومات جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خلا کی تسخیر کا کام جاری و ساری ہے۔ تو ان اشعار کی تشریح کے ساتھ ہی یہ نظم جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو لیکچرز ہوں گے ان میں اگلے عنوان اور اگلی نظم کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔